ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، ابو داؤد شریف کے اندر حدیث مبارک ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 چیزیں انسان کی فطرت میں سے ہیں، یعنی 10 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی فطرت میں سے ہے، اگر وہ انسان میں نہ پائی جائیں تو انسان کو انسان کہلانے کا حق نہیں ہے۔ ان 10 چیزوں کے اندر جو ہے ایک چیز جو آج کی گفتگو کا موضوع ہے، بعض حضرات پوچھتے ہیں، اور یہ ہے ایسا مسئلہ ہے کہ عام طور پہ لوگ پوچھا بھی نہیں کرتے اور بتایا بھی نہیں جاتے ایسے ہی، اور بہت سے لوگ پھر جو ہے کئی قسم کے گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، بس شرم و شرمی کی وجہ سے وہ لوگ سوال بھی نہیں کرتے، پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو بغلوں کے بال اور زیر ناف بال یہ کب کاٹنے چاہیے، اور جو ہے ان کے کاٹنے کا حکم کیا ہے، اور ان کی مدت کتنے دن تک ہے، کتنے دن تک کاٹ لیں تو ٹھیک ہے، اگر اس سے زیادہ دن ہو جائیں گے تو آدمی گنہگار ہوگا۔ تو اس حوالے سے یہ مسئلہ بہت اہم تھا، 1-2 ساتھیوں نے پوچھا، انہیں تو بتا دیا، لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے کہ ہر آدمی پوچھتا نہیں ہے، شرم کے اندر رہتا ہے۔ اور یہ زیر ناف بال کاٹنا اور بغلوں کے بال کاٹنا یہ تمام نبیوں کے اندر بھی تھا، کیونکہ انسانیت فطرت کے اندر ہے یہ چیزیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو بغلوں کے بال ہیں اور زیر ناف بال ہیں، ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کے جمعے یہ بالوں کی صفائی کیا کرتے تھے، اور ہر جمعے یہ بالوں کی صفائی کرنی چاہیے۔ اور اگر کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کسی سفر میں ہوتے تو کسی سفر کی وجہ سے رہ جاتے تو پھر زیادہ سے زیادہ 20 دن تک بھی ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن جو ہے وہ تاخیر کی۔ تو ہم ہر جمعے کریں، ہر جمعے نہیں کر سکتے تو پھر جو ہے اگلے ایک جمعہ چھوڑ کے دوسرے جمعے کریں، یعنی 15 دن کے بعد کریں۔ اگر کسی سفر کے اندر ہیں، کسی کام کے اندر ہیں، یا کسی ایسی مجبوری بیماری کے اندر ہیں تو آپ نہیں کاٹ سکتے، تو پھر کم از کم 40 دن سے پہلے ان بالوں کی صفائی کرنا ضروری ہے، یعنی 39 دن تک تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ اگر 40 دن ہوگی ہے تو پھر آپ گنہگار ہوں گے، پھر ان بالوں کی وجہ سے آپ گنہگار ہوں گے، تو وہ بال کاٹ لینے چاہیے۔ اور ویسے بھی اسلام جو ہے یہ صفائی کا درس دیتا ہے، اسلام کے اندر صفائی ہے، اور صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ اور یہ انسان کے بغلوں کے بال، زیر ناف بال اگر ہوں تو انسان اس عجیب سی جو ہے اپنے اندر جو ہے غنودگی سی اور عجیب سی اپنی کیفیت محسوس کرتا ہے، جو شریف الطبع انسان جو ہے وہ کبھی بھی اس طرح اس کو حالت کو برداشت نہیں کرتا۔ تو لہٰذا ان کی کرنی چاہیے صفائی، اور یہ صرف سنت ہی نہیں ہے بلکہ آج کی سائنس بھی یہ ماننے پر مجبور ہے کہ جو لوگ اپنے جو ہے زیر ناف بالوں کی صفائی نہیں کرتے وہ بہت سی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، مثانے کی بیماریاں، جراثیم و گندگی کی وجہ سے بہت سی بیماریوں کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ حکمت بھی ہے اور صفائی بھی ہے اور سنت بھی ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہوگا کہ جو ہے یہ کتنے کاٹنے چاہیے؟ تو بغلوں کے بال تو عام طور پہ کاٹے جاتے ہیں، ہر آدمی جانتا ہے کتنے کاٹنے چاہیے، لیکن زیر ناف بال کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ جی زیر ناف بال کتنے کاٹنے چاہیے؟ تو اصل میں یہ ناف ہے، اس ناف سے نیچے سے آپ کاٹ لیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ ناف کے بالکل نیچے سے نہیں کاٹتے تو جہاں سے کاٹنے بال ضروری ہیں وہ یہ ہے کہ جہاں سے آپ کی یہ ٹانگیں ختم ہوتی ہیں۔ اگر یہ کیمرہ مین نیچے تھوڑا سا کیمرہ کرے تو آپ کو دکھاؤں، یہاں پہ جہاں آپ کی جو ہے وہ ٹانگیں جہاں پہ ختم ہوتی ہے، تو وہ ٹانگیں جہاں سے ختم ہوتی ہے تو یہاں ایک جو ہے لکیر جاتی ہے، ایک لین جاتی ہے، اس لین کے نیچے صفائی کرنا وہ ضروری ہے۔ اپنی ٹانگوں کے ارد گرد، شرمگاہ کے ارد گرد جو ہے ٹانگوں کی صفائی کر لیں، اور شرمگاہ کی اچھی طرح صفائی کریں، اور خصیتین کی صفائی کریں، اور ٹانگوں کے درمیان صفائی کریں، اور اسی طرح پخانے کی جگہ کے ارد گرد بھی صفائی کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ پخانہ کے ارد گرد سے صفائی نہیں کریں گے تو پخانے کے جو ہے وہ بالوں کے اندر اٹکے گا، تو پھر کہاں ہماری پاکی، کہاں ہماری نمازیں، کہاں ہماری عبادتیں۔ تو لہٰذا جہاں تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں تک صفائی ہونی چاہیے، اپنی شرمگاہ کے ارد گرد اور ٹانگیں کی جو ہے ٹانگوں کے بیچ کا حصہ
اور جو ہے اسی طرح پیچھے شرمگاہ جو ہے پخانے کا حصہ اس کی صفائی کرنا ضروری ہے۔ وہ صفائی آپ جو ہے اگر تو آسانی سے بلیڈ کے ذریعے سے، ریزر کے ذریعے سے کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات۔ اگر آپ نے ریزر وغیرہ رکھا ہوا ہے تو ریزر 2 رکھیں، ایک بغلوں کی صفائی کے لیے اور ایک جو ہے زیر ناف بالوں کی صفائی کے لیے۔ یہ اچھی ہے، ایک اچھا عمل ہے، مستحسن عمل ہے کہ بغلوں کی صفائی کے لیے آپ الگ ریزر رکھیں، اسی طرح جو ہے نیچے بال زیر ناف بالوں کے لیے آپ الگ ریزر رکھیں۔ اگر سیفٹی وغیرہ استعمال کرتے ہیں، نیا بلیڈ آپ نے ڈالا ہے تو ایک ہی بلیڈ سے جو ہے آپ بغلوں کے اور جو ہے زیر ناف بال کاٹ لیں، تب بھی اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ جو آدمی جو ہے کسی عذر کی وجہ سے ریزر اور بلیڈ استعمال نہیں کر سکتے، یا وہ بیمار ہو چکے ہیں، یا ان کا پیٹ بعض لوگوں کا اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے ان کو نظر ہی کچھ نہیں آتا، تو وہ کس طرح پھر جو ہے وہ بلیڈ اور ریزر کا استعمال کریں؟ تو وہ پھر اسی طرح جو ہے پاؤڈر ملتا ہے، بال صفا پاؤڈر ملتا ہے، یا اس طرح کریم ملتی ہے جو عورتیں استعمال کرتی ہیں، تو وہ استعمال کر لیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر اگلا مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ جو ایسے ہیں کہ فالج کی وجہ سے وہ بھی اپنے ہاتھ سے استعمال نہیں کر سکتے، یعنی اپنے ہاتھ سے نہ اپنی بغلوں کے بال صاف کر سکتے ہیں، نہ ہی وہ اپنے ہاتھ سے جو ہے اپنے زیر ناف بال صاف کر سکتے ہیں۔ اب ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیے، فرمایا کہ مرد کا سطر جو ہے اس کی بیوی کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اگر مرد بیمار ہے، فالج زدہ ہے، یا کوئی اس کو اور بیماری لاحق ہے، وہ خود صفائی نہیں کر سکتا، تو اس کا صدر صرف اس کی بیوی دیکھ سکتی ہے، تو اس کی بیوی کو چاہیے کہ وہ اس کی صفائی کرے۔ اسی طرح اگر بیوی بیمار ہے تو مرد اس کا شوہر جو ہے وہ اس کی صفائی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، نہ بیٹا، نہ بھائی، نہ ماں باپ، کچھ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ مرد جو ہے اللہ کی ذات نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ اللہ نے مرد کو بیوی کے لیے لباس بنایا ہے اور بیوی کو اپنے شوہر کے لیے لباس بنایا ہے۔ تو جس طرح لباس ہمارے جسم کو دیکھ بھی رہا ہے اور ہمارے جسم کے ہر حصے سے ٹچ بھی ہو رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، اسی طرح میاں بیوی ان کو اللہ نے ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے، وہ ایک دوسرے کا لباس ذہنی پورا صدر دیکھ بھی سکتے ہیں اور جو ہے چھونا چاہیں تو چھو بھی سکتے ہیں۔ اگرچہ ہر وقت جو ہے بغیر کسی عذر کے اس طرح صدر بار دیکھنا وہ بے حیائی کا کام ہے، لیکن اگر کوئی دیکھ لے اس کے اندر کوئی گناہ حرج والی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر مریض ہے تو اس کا بیوی بیمار ہے تو شوہر بیمار ہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اس کی صفائی کا خیال رکھے۔ اگر جو ہے شوہر بیمار ہے، بیوی اس کی فوت ہو گئی ہے، تو پھر جو مرضی اس کا قریبی رشتہ دار بیٹا ہے، بھائی ہے، جو بھی اس کی صفائی کرنا چاہے وہ کر دے، لیکن اس کے اندر پھر احتیاط یہ کرے کہ اپنے ہاتھوں کے اوپر جو ہے وہ گلابز وغیرہ چڑھا لے، اس طرح کی تھیلی وغیرہ چڑھا لے تاکہ اس کا ہاتھ اس کے سطر کے ساتھ ٹچ نہ ہو، مس نہ ہو۔ جس طرح کے میت کے اوپر جب ہم میت کو غسل دیتے ہیں تو میت کا استنجا کرتے ہیں تو اس وقت گلابز چڑھائے جاتے ہیں، حالانکہ اس وقت وہ تو مر چکا ہوتا ہے، اس وقت اس کے سطر کے ساتھ شریعت اس وقت بھی کہتی ہے کہ اس کے سطر کے ساتھ تمہارا ہاتھ ٹچ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس وقت بھی اپنے ہاتھوں کے اوپر وہ تھیلی نما چڑھائی جاتی ہے۔ تو لہٰذا اگر جو ہے بیوی فوت ہو گئی ہے، یہ شوہر فوت ہو گیا ہے، کوئی اور عزیز جو ہے وہ اس کو صفائی کرتا ہے، تو پھر حکم یہی ہے کہ اپنے ہاتھوں کے اوپر جو ہے کوئی چڑھائے اور چڑھانے کے بعد جو ہے اس کی صفائی کر دے اور صفائی کے اندر احتیاط کرے، جتنا ممکن ہو سکے اس کے سطر کو کم سے کم دیکھے۔ اگلا مسئلہ پھر یہ ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد لوگ پوچھتے ہیں، بعض لوگ جو ہے نائی کو بلاتے ہیں کہ جی مر گیا ہے، اب نائی آتا ہے، نائی اس کے بال کاٹتا ہے، اس کی مونچھیں ٹھیک کرتا ہے، اس کی داڑھی بناتا ہے، یا پھر جو ہے زیر ناف بال کاٹنے والے ہوتے ہیں تو وہ کاٹے جاتے ہیں۔ اس وقت یاد رکھو یہ سب چیزیں کرنا گناہ ہے، جائز نہیں ہے۔ جس وقت آدمی مر جاتا ہے اس کے ناخن چاہے جتنے مرضی بڑے ہوئے کیوں نہ ہو، اب اس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دو، اس کے بال جیسے بھی ہیں اس حالت پہ چھوڑ دو، زیر ناف اس کے بال جتنے بھی ہیں چھوڑ دو۔ اب تمہاری صفائی کرنے سے اس کے گناہ میں کمی کوئی نہیں ہوگی یا اسے نیکی کوئی نہیں ملے گی، بلکہ جس حالت کے اندر ہے اب اس کو چھوڑ دو۔ اب یہ اللہ کی امانت ہے، اس کو اسی طرح اس کے حوالے کر دو، حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہوا ہے، علماء نے یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اس کے سر اور بالوں کو آہستہ سے ملو تاکہ اس کا کوئی بال جو ہے اکھڑ نہ جائے، ٹوٹ نہ جائے۔ جب یہاں تک احتیاط ہے تو پھر ہمارے ہاں جو کنگھیاں کی جاتی ہیں، جو ہے اس وقت نائی کو بلا کے مونچھیں ٹھیک کروائی جاتی ہیں اور زیر ناف بالوں کی صفائی کی جاتی ہے، یہ سب غلط کی جاتے ہے، یہ گناہ ہے، تو لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو
تو یہ مسائل ایسے پیچیدہ جو بتانے ضروری تھے، لوگ شرم کی وجہ سے پوچھتے نہیں ہے، اور بعض ساتھیوں نے پوچھا تھا، میں نے ان کے کہنے کے اوپر یہ ویڈیو بنا دی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو جو ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی، اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو صحیح معنوں کے اندر جو ہے صفائی ستھرائی والی نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔